آپ سب سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے اپنے مرحومین تمام شہدائے ملت کو، شہدائے اسلام کو اور مراجع اعظام، علماء کرام، جن لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے، جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور بالخصوص علامہ صفدر حسین نجفی صاحب مرحوم، علامہ قاضی نیاز صاحب مرحوم، علامہ مفتی جعفر صاحب مرحوم، اور ہمارے عزیز قائد علامہ عارف حسینی الشہید، اور علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم، علامہ علی نقی صاحب مرحوم، اظہر حسن زیدی صاحب، رشید ترابی صاحب، دیگر مرحومین علماء جن لوگوں نے اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کو، ان کی تعلیمات کو، خدا کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا اور ہمارے دلوں کو گرمی عطا کی۔ ایک مرتبہ صلوات، 3 مرتبہ ایک مرتبہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما دیں اور ثواب پہنچائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روح له الفداء وأرواح العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم۔ خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہمارے اور ذوی الحقوق کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، والدین کے، بچوں کے، دوستوں کے، تمام مومنین کے گناہان کبیر اور صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کی توجہ عطا فرمائے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو خداوند متعال نے اس لیے خلق کیا ہے کہ انسان بہرحال یا کہیے کہ اپنی حفاظت کرے، یا بہرحال والدین اس بچے کی حفاظت کریں، وہ جو توحید عطا ہوئی تھی اس کی حفاظت ہو، اور اگر اس میں محفوظ نہیں رہ سکی تو پھر انسان خود کوشش کرے اسی فطرتی توحید کے درجے تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد آگے تکامل کا سفر جاری رکھے۔ توحید کو وہ مفہومی اعتبار سے درک نہ کرے، حقیقت توحید اس کے وجود میں آئے۔ عملی توحید، توحید فعلی یا توحید افعالی،
اور توحید صفاتی، یہ دو توحید بیان ہوئی ہیں. ان کا تعلق فقط مفاہیم سے نہیں ہے کہ سمجھ لیا جائے، نہیں، انسان عملی حیثیت سے، حقیقی اعتبار سے توحید کے ان منازل تک پہنچے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کا طریقہ یہی ہے، جو اس بچے کے پاس کیفیت تھی وہی کیفیت حاصل کی جائے، یعنی پاکیزگی، گناہوں سے دوری اور انقطاع. اور پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ خداوند متعال کی صفات کی جلوہ گاہ بنے تو وہاں پر کیا کرے، پھر وہ ویسا عمل انجام دے. مثلا اگر چاہتا ہے کہ خداوند متعال غفار ہے، یہ بھی غفار ہونے کو درک کر سکے، حاصل کر سکے، پا سکے. میں نے عرض کیا تھا، امام نے فرمایا مَلَّذِي وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ، خدا کو حاصل کیا جائے، نہ یہ کہ سمجھنے کی کوشش کی جائے، نہیں، حاصل کیا جائے حقیقت کو. تو اس کا رستہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وہی عمل انجام دے جو خدا چاہتا ہے. جس اسم کی مطابق انسان اگر عمل انجام دیتا رہے گا، آہستہ آہستہ وہ عمل صفت کی شکل میں تبدیل ہوگا اور انسان کے وجود میں ملکہ کی حیثیت اختیار کر لے گا. اگر کوئی شخص کثرت سے فعل مغفرت انجام دے، دوسروں کو معاف کرتا رہے، تو آہستہ آہستہ یہ فعل تبدیل ہو جائے گا کس میں؟ ایک صفت راسخہ میں، ملکہ میں. اور پھر یہ فقط و فقط عمل انجام دینے والا نہیں ہوگا، غفاریت اس کی صفت بن جائے گی، یعنی اس کی پرسنالٹی میں داخل ہو جائے گی. اس کا وجہ ملکوتی باطنی چہرہ غفاریت سے بنا ہوگا. اسی طرح رحمت، اسی طرح سے رحمت رحمانیہ، رحمت رحیمیہ، یہ سب کے سب اسی طرح سے. قرآن ہمیں بعض اوقات جس وقت ڈیفائن کرتا ہے تو انہی اعمال کے ذریعے سے ڈیفائن کرتا ہے. مثلا حضرت نوح کا بیٹا جب ڈوب رہا تھا اور حضرت نوح نے خدا سے کہا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تو کیا فرمایا تھا خدا نے؟ انہ لیس من اہلک، انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح. کہا یہ ایک غیر صالح عمل ہے. یعنی انسان کو وہ خداوند متعال ڈیفائن کر رہا ہے تو کس چیز کے ذریعے سے؟ عمل کے ذریعے سے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان عمل کثرت سے انجام دیتا رہے تو وہ عمل تبدیل ہو جاتا ہے ایک صفت راسخہ میں، اور اس کی پرسنالٹی اس سے بنتی ہے. بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں جو عمل صالح انجام دیتے ہیں. عمل صالح دینا اچھی چیز ہے. اسی کے بعد ایک اور مرحلہ ہے کہ جہاں پر میں عمل صالح کو انجام نہیں دیتا ہوں، میں خود صالح ہو جاتا ہوں. یہ بلندتر مرتبہ ہے اس سے. انبیاء کی دعائیں ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ہمیں صالحین سے ملحق کر دے. یہ نہیں کہا ہمیں ایسا بنا دے جو عمل صالح انجام دیتا ہو، نہیں، ایسا بنا دے جو خود صالح ہو. قرآن کی آیت کہتی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے رہے. اگر کوئی ایسا کرے تو کیا کرے گا خدا؟ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم انہیں صالحین میں سے شمار کریں گے، صالحین میں قرار دیں گے. دیکھیں، عمل صالح تو وہ پہلے بھی انجام دے رہا تھا. جب ایمان لایا ہے اور عمل صالح انجام دے رہا ہے تو اب خدا نے جب کوئی انعام دینا ہے تو یہ اس ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کچھ ہونا چاہیے. وہ تو پہلے ہی عمل صالح انجام دے رہا تھا، اسی لیے خدا نے کیا فرمایا؟ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ایسے لوگوں کو ہم صالح بنا دیں گے. عمل صالح انجام دینا اور ہے، خود صالح ہو جانا اور ہے. اقامت الصلاۃ کرنا اور ہے، خود مقیم الصلاۃ ہو جانا اور ہے. آپ دعا کیا کرتے ہیں قرآن میں؟ کیا دعا سکھائے گی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، خدایا مجھے ایسا نہ بنا جو اقامت الصلاۃ کرتا ہو، نہیں، مجھے یہ صفت راسخ کر دے میرے دل میں، رسوخ پیدا کر جائے یہ صفت. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یعنی صفت کے طور پہ میری پرسنالٹی اس سے بنے. میری پرسنالٹی اگر اس کی تشریح کی جائے، اس کو کیا کہتے ڈائسیکٹ کیا جائے اس کو، یا یہ جس طرح سے موت مرنے کے بعد وہ جو تشریح ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟
پوسٹ مارٹم اگر وہ الگ کیے جائیں اجزاء میرے، یا دیکھا جائے کہ یہ کس سے مل کے بنا ہوا ہے، تو وہاں نظر آئے کہ اس کی ایک صفت مثلا یہ ہے کہ یہ مقیم الصلاح ہے، ایک صفت یہ ہے کہ یہ صالحین میں سے ہے، ایک صفت یہ ہے کہ مومن ہے، یہ ساری چیزوں سے مل کے میری پرسنالٹی بنی ہوئی ہو. ہم ایسے مرحلے پر جانا چاہتے ہیں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اس کا رستہ کیا ہے؟ اس کا رستہ اپنے اندر استعداد پیدا کرنا، قابلیت پیدا کرنا، استحقاق پیدا کرنا. میں ڈیزرو کروں ایک چیز کو. جب میں ایک چیز کو ڈیزرو کروں گا، ہاں، تو پھر خدا مجھے وہاں تک لے جائے گا. کبھی بھی اپنے عمل پر اعتماد نہ کریں. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں ایک درجے سے اٹھا کے اوپر والے درجے تک لے جائیں. آپ دیکھیے کس قدر ناقص ہیں. عمل انجام دینے کے بعد بھی ہماری کیفیت کیا ہو؟ ہم سے مانگا گیا کہ ہم کوشش کریں. ہماری طرف سے کوشش، اس کی طرف سے کشش. ہم کوشش کریں گے، وہ خود کھینچ لے گا. اوپر جانا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا وظیفہ انجام دیں خلوص سے، دل سے. جس قدر پاک دل سے، جس قدر پاک نیتوں سے اپنا عمل انجام دیں گے، اور پھر بھروسہ اس عمل پہ نہیں کریں گے، اس کے جود و فضل پر کریں گے. توقع رکھیں گے کہ خدایا میں نے اپنا کام انجام دیا ہے، وہ جو تو نے وعدہ کیا تھا اب تو انجام دے. اگر اس طرح سے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم میں فقط و فقط رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. فرمایا اپنے اصحاب سے، اپنے اعمال کے بلبوتے پر خدا کے سامنے نہ جانا. یہ نہ سمجھو ہمارا عمل ہم اس کے بلبوتے پر کچھ لے کے جا سکتے ہیں خدا کے سامنے. نہیں، ہم جو کچھ بھی کر لیں وہ لائق پروردگار نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دیکھیے میں جب کہہ رہا ہوں ہم، تو تمام تر ممکنات جو بھی عمل انجام دیں وہ لائق پروردگار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عمل بھی ممکنات میں سے ہے اور ممکنات کے درجے پر ہے، جبکہ وہ واجب الوجود ہے. یہ اپنی ذات میں بھی اس کے محتاج تھے، اپنے عمل میں بھی اسی کے محتاج تھے. ان کا عمل محدود اور وہ لامحدود. کیسے کسی کا عمل محدود لامحدود کے برابر ہو جائے؟ لہذا فرمایا اپنے اعمال کے بلبوتے پر نہ جانا. کوئی بھی عمل دیکھا جائے وہ پروردگار کے لائق نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ. خدا تیری معرفت کا حق ادا نہ ہو سکا. اسی لیے ایک بے تابی، اسی لیے ایک تڑپ باقی رہتی ہے. دیکھیے وہ ہستیاں جو ہمیشہ خداوند متعال سے لقاء کے مقام پر ہیں اور وصل کے مقام پر ہیں، پھر بھی یہی کہتی نظر آتی ہیں کہ خدایا کچھ دوری محسوس ہوتی ہے. اور وہاں سے خدا بھی کہہ رہا ہوتا ہے ادنو منی، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا. اس کی طرف وہ سفر جاری رہتا ہے. لہٰذا اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں. پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے عمل کے بلبوتے پر نہیں جا سکتے، آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں بھی اسی طرح ہوں. میرا بھی عمل نہیں، میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، اس کی طرف دیکھتا ہوں. ہمارے استاد ہمیں کہہ رہے تھے ایک دن کہ یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں کیسی ناقص نماز ہے. نہ ہماری نیتیں بہت اعلیٰ درجے کی ہیں، نہ اس میں ہماری بہت زیادہ توجہ. خیر وہ نہیں، وہ تو ایک پاک انسان ہے. ہمیں سمجھا رہے تھے نہ ہماری نیتیں اس درجے کی، نہ ہمارا عمل ویسا، نہ ہماری معرفت ویسی. تو کہا کہ یہ کس طرح کی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا استاد یہ بتائیے کہ خدا کو پتا تھا نا کہ میری نماز نہایت چھوٹے درجے کی ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے. کبھی میرا ذہن ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، میری معرفت تھوڑی ہے، میری نیت اتنی خالص نہیں ہے. یہ خدا کو پتا تھا، اور پھر بھی خدا مجھ سے کہہ رہا تھا یہی نماز پڑھو، جو تم پڑھ سکتے ہو وہی پڑھو. میں نے کہا یہ بتائیے کیا ممکن ہے کہ وہ اس نماز کو قبول نہ کرے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے مسکرائے اور کہا نہیں ممکن نہیں ہے.
میں اپنی نماز کو دیکھوں تو اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو جائے، میں اس کو دیکھوں تو وہ رد ہی نہیں کر سکتا. صرف خلوص ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دوسروں کو صرف خالص ہونی چاہیے. رہے گی وہ چھوٹے درجے کی ہی، یعنی کم معرفت والی، رہے گی وہ چھوٹے درجے کی ہی، کم معرفت والی. صرف اگر خالص ہو، کیسے ممکن ہے وہ خدا اسے رد کر دے؟ میں اس کو ایسے سمجھا کہ مثلا میری بچی چھوٹی سی ایک ڈرائنگ بنا کے لائی، اور اس نے چند لوگ بنائے، ان میں سے ایک میں تھا. ابا کبا پہنی ہوئی، امامہ پہنا ہوا، اور شکل بھی بہرحال اس نے خود کوشش کی تھی، عجیب سی شکل جو بھی. تو مجھے وہ تصویر اچھی لگ رہی تھی. اگر اس تصویر کو میرے برابر رکھا جائے تو نہ میں اس جیسا نہ وہ مجھ جیسی، ایسا ہی ہے. لیکن اگر میں اس کی محبت و خلوص کو دیکھوں، جس خلوص سے اس نے وہ بنائی ہے اسے دیکھوں، تو اب خوش رہوں گا. کیا کہوں گا؟ کہوں گا اسے سنبھال کے رکھتا ہوں، یہ اس نے خلوص سے میرے لیے بنائی تھی. ہم اپنے پروردگار کے سامنے اسی طرح سے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمارا کام ہے عبودیت کریں بس. وہی چھوٹی سی عبودیت، وہی ناقص عبودیت. آہستہ آہستہ ہم یہی کوشش کرتے رہے تو وہ کشش کرتا رہے گا، وہ ہمیں اوپر والے درجوں تک لے جائے گا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اور اس کام کے لیے کہ وہ ہمیں ایک درجے سے دوسرے درجے تک وجودی اعتبار سے لے جائے، اس نے ہادیان خلق کو بھیجا، اہل بیت علیہم السلام کو بھیجا، جو میرے اعمال کے بعد جو میں عمل انجام دیتا ہوں خالصانہ، اس کے بعد مجھے ایک درجے سے اٹھائیں اور دوسرے درجے وجودی تک لے جائیں. یعنی خدا ان کے ذریعے سے مجھے ایک درجے سے دوسرے درجے تک لے جاتا ہے. ان کے ذریعے سے. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ان کا وسیلہ ضروری ہے؟ کیوں ان کے ذریعے سے؟ اس لیے کہ نقص خدا میں نہیں ہے، نقص ہم سب میں ہے. خداوند متعال کی عطا نہایت طاقتور، نہایت شدید ہے، لیکن کیا ہم اسے تحمل کرنے کے قابل ہیں؟ نہیں، ہم تحمل کرنے کے قابل نہیں ہیں. لہٰذا ضروری تھا کہ جب وہ عطا کرے تو کچھ ایسی ہستیاں ہوں جو اس سے قبول کریں اور ہم تک پہنچا دیں، جو اس سے قبول کریں اور ہم تک پہنچا دیں. اسی لیے ہمارے دادا محترم فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کو خدا نے ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے بنایا ہے، اپنے کاموں کے لیے بنایا، ہمارے لیے نہیں. کیوں؟ جب آپ کسی شخص کے لیے کوئی چیز، کوئی تحفہ خریدتے ہیں تو وہ شخص زیادہ اہم ہوتا ہے یا وہ تحفہ؟ فرض کریں آپ نے 10 کروڑ روپے یا جتنے بھی مہنگا ایک تحفہ خریدا ہے ایک شخص کے لیے، کون زیادہ اہم ہے؟ وہ جس کے لیے تحفہ لیا گیا ہے یا خود تحفہ؟ نہیں، وہ جس کے لیے وہ تحفہ خریدا گیا ہے. اگر ہمارے لیے نبیوں کو بھیجا ہوتا تو ہم نبیوں سے زیادہ اہم ہو جاتے. نہ، خدا نے اپنے کام کے لیے انہیں بنایا ہے. یعنی خدا نے ہمیں ہدایت دینی تھی، ہمیں اپنے تک لے جانا تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ ہم تک اپنا پیغام پہنچائے. یہ اس کا کام تھا کہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت تکوینی بھی، ہدایت تشریعی بھی. اور اس نے یہ کام کس کے ذریعے سے کیا؟ اپنے لیے ایسی ہستیاں بنائیں جو اس سے قبول کریں اور ہم تک پہنچا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈائریکٹلی قبول کر سکیں. ایک مرتبہ پھر اپنے دادا کا ذکر کرتا ہوں، انہوں نے یہ مثال دی اور سمجھایا. یہ جو بجلی آ رہی ہے ابھی تاروں سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اور پنکھا اور لائٹ، یہ سارا کچھ، مائک، یہ سب کچھ چل رہا ہے اس کے ذریعے سے. یہ بجلی جہاں بنتی ہے وہاں اس کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت قوی ہوتی ہے. یا بجلی گھر کو تصور کریں، وہاں پر بجلی میں بہت شدت ہے.
اگر وہی شدت ڈائریکٹلی میرے گھر میں آ جائے تو سارے کے سارے الیکٹرک اپلائنسز جل جائیں گے. اس میں کمی نہیں ہے, ان ابزار میں, یہ الیکٹرک اپلائنسز ان میں کمی ہے. یہ تاب نہیں رکھتے اس قوت کو, برداشت نہیں کر سکتے. لہذا ٹرانسفارمر بنایا گیا کہ بجلی مختلف ٹرانسفارمر سے مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی آئے اور پھر ٹرانسفارمر کے بعد اس درجے اور شدت کے ساتھ میرے گھر میں آئے کہ یہ الیکٹرک اپلائنسز جل نہ جائیں. یہ اگر ڈائریکٹ آتی تو جل جاتی. ہم بالکل اسی طرح سے ہیں. خداوند متعال میں نقص نہیں ہے, نہایت قوت و شدت ہے. اگر ہم ڈائریکٹلی اس سے کوئی چیز قبول کرتے تو جل جاتے. خدا نے پہلے نبی اور ائمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. کہا ان کے ذریعے سے, ڈائریکٹلی نہیں ہم کر سکتے. لہٰذا اب اگر میں عمل انجام دوں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک جانا چاہوں تو نہ میرا عمل مجھے لے کے جا سکتا ہے اور نہ میں خود خدا سے اسے قبول کر سکتا ہوں. بس ایک واسطے کی ضرورت تھی, بس ایک ذریعے کی ضرورت تھی جس کے ذریعے سے خدا کا فیض ہم تک پہنچے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد آل محمد. خوب اب سوال یہ ہے کہ میرا عمل کیوں نہیں لے کے جا سکتا مجھے اوپر؟ میں ایک درجے وجودی پہ کھڑا ہوں, یہاں سے ایک اور درجے وجودی پر, اوپر والے درجے پر جانا چاہتا ہوں. وہ جو اعمال انجام دے رہا ہوں, نماز پڑھی ہے, روزہ رکھا ہے, مجلس پڑھی ہے, اور جو بھی نیک کام کیے ہیں, یہ اعمال مجھے ایک درجے سے دوسرے درجے تک کیوں نہیں لے جاتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے, یہ ایک قاعدہ ہے کہ علت و معلول, آپ نے سن رکھی ہوں گی یہ اصطلاح, کاز اینڈ افیکٹ, علت و معلول, سبب و مسبب, اثر و مؤثر, یہ اصطلاحات موجود ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں. ان میں یہ قاعدہ ہے کہ علت معلول سے, کاز افیکٹ سے ہمیشہ رتبے میں بلند ہوتی ہے. علت نے یا علت کے ذریعے سے معلول وجود میں آتا ہے, تو جس کے ذریعے سے وہ وجود میں آ رہا ہے وہ اس وجود میں آنے والے سے افضل ہونا چاہیے. اگر وہ نہ ہوتا یہ وجود میں نہ آ پاتا. لہذا علت معلول سے رتبے میں افضل ہوتی ہے, رتبہ اس کا بلند ہوتا ہے. زمان میں کوئی ترتب نہیں ہوتا. جس وقت علت کمپلیٹ ہو, کمپلیٹ کاز وجود میں آئے تو ایک معلول, ایک افیکٹ وجود میں آتا ہے. میں رتبے میں بات کر رہا ہوں کہ رتبے میں علت معلول سے بلند ہے. یہ جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں, نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, مجلس پڑھی, ماتم نوحہ, یہ سارے کچھ, ان کی علت کون ہے؟ ان کی علت میں خود ہوں. میرا ارادہ, میرا شوق, میری روح, اس کے ذریعے سے یہ اعمال وجود میں آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اعمال سے تو میں ابھی بھی رتبے میں بلند ہوں, اس لیے کہ میں علت ہوں اور یہ اعمال میرا اثر ہیں, یہ معلول ہیں. علت کو معلول سے بلند ہونا چاہیے, بلند ہوتی ہے. تو یہ جو اعمال میں نے انجام دیے ہیں ان سے تو میں ابھی بھی بلند ہوں. وہ جو مجھ سے رتبے میں چھوٹا ہو وہ مجھے کیسے بلند والے رتبے تک لے جائے گا؟ وہ تو خود اپنے وجود میں میرا محتاج تھا. وہ عمل اپنے وجود میں میرا محتاج ہے. میں تو ابھی بھی اس سے رتبے میں بلند ہوں. تو وہ جو مجھ سے رتبے میں بلند نہیں, میں اس سے رتبے میں بلند ہوں, وہ کیسے مجھے مزید ترقی دے گا؟ پھر یہ عمل کیا کرتا ہے؟ یہ عمل فقط پاکیزگی کا کام کرتا ہے. میں جب راہ خدا میں کوئی عمل خالص نیت سے انجام دیتا ہوں تو در حقیقت موانع کو, رکاوٹوں کو, ہرڈلز کو دور کرتا ہوں. جیسے ہی میری روح پاکیزگی کے ایک درجے پر آتی ہے, اس میں صلاحیت و استعداد پیدا ہو جاتی ہے. جب صلاحیت و استعداد پیدا ہوتی ہے تو خدا اہل بیت کے ذریعے مجھے اوپر درجے پر لے جاتا ہے, اولیاء کے ذریعے سے. اس لیے کہ خدا کا فیض
ایک درجے سے دوسرے درجے تک جانا وجودی اعتبار سے یہ فیض خداوند متعال ہے، اور خدا اپنا فیض انہی اسباب کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے. اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی. ایک ہے ہدایت تشریعی اور ایک ہے ہدایت تکوینی، یعنی وجود میں ہدایت پانا. کبھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ مثلاً ایک گناہ تھا جس میں ہم مبتلا تھے، لیکن کسی مجلس میں شریک ہوئے یا کسی دعائے کمیل میں شریک ہوئے، کسی اور دعا مناجات میں، تو اس کے بعد دل منقلب ہو گیا، اور وہی گناہ جسے کرنے کی عادت تھی اب اس گناہ کی طرف دل راغب نہیں ہے. یہ کون ہے جس نے دل کو موڑا ہے؟ یہ کون ہے جس نے میرے دل سے اس رغبت کو ختم کیا ہے؟ اس عمل کے نتیجے میں مثلا جو آنسو بہائے تھے آپ نے، جو نماز پڑھی تھی، جو دعا پڑھی تھی، اس کے نتیجے میں دل میں، وجود میں، روح میں ایک پاکیزگی حاصل ہوئی. جیسے ہی پاکیزگی حاصل ہوئی ایک استعداد و قابلیت ایجاد ہوئی. جیسے ہی استعداد و قابلیت آئی خدا نے اپنے اولیاء کے ذریعے سے میرا دل موڑ دیا. محتاج ہوں میں ان کا. سوال کیا جاتا ہے، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. سوال کیا جاتا ہے نا کہ وہ امام جو مثلا اس وقت غیبت میں ہے، یا وہ ائمہ علیہم السلام جنہیں حکومت نہیں ملی ہے، اگر وہ حکومت ہی کے لیے بنے تھے اور خدا نے انہیں حکومت ہی کے لیے بھیجا تھا، تو اب غیبت میں کیا فائدہ ہے اس امام کا؟ یا وہ ائمہ جنہیں حکومت نہیں ملی، جب تک حکومت نہیں ملی تو اس امام کا کیا فائدہ تھا؟ تو اب ذرا توجہ کریں کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں، اگر میں چاہتا ہوں کہ ایک درجہ وجودی سے دوسرے درجہ وجودی تک پہنچوں، تو میں مجبور ہوں کہ خدا اس واسطے کے ذریعے سے مجھے لے جائے. اگر وہ نہ ہو تو میں جا ہی نہیں سکتا ہوں. مجھے اس طرح سے سمجھ آئی ہے بات. اور شاید وہ حدیث جہاں پر فرمایا تھا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، وہ بھی شاید اسی مطلب کو بیان کر رہی ہو. کیا کہا؟ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو بھی اس میں سوار ہو جائے اسے نجات مل جائے گی. یہ جو کہا نا جو بھی اس میں سوار ہو جائے اسے نجات مل جائے گی، یہ علت بیان ہو رہی، یا وجہ شبہ بیان ہو رہی ہے. کیا مماثلت ہے اہل بیت میں اور کشتی نوح میں؟ جس طرح سے کشتی نوح میں سوار ہو جائیں تو نجات ملتی ہے، اسی طرح اہل بیت اگر ہم نے ان سے تمسک کر لیا تو نجات مل جائے گی. یہ وجہ شب بیان ہوئی. اور پھر فرمایا وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ وَهَوَا، اور پھر وہ جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو جائے گا. نہ فقط یہ کہ غرق ہوگا، نیچے چلا جائے گا. یہ نہیں فرمایا غرق ہوگا، غرق وہوا. بعض اوقات انسان غرق ہوتا ہے تو اگر اسے فوراً نکال لیا جائے، وہ جو پانی اس کے پھیپڑوں میں گیا ہے وہ نکال لیا جائے تو وہ بچ جاتا ہے. نہیں، اگر اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے تو امکان ہی نہیں ہے کہ بچ جائے، ممکن ہی نہیں ہے کہ بچ جائیں. لیکن اگر اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گئے تو پھر بچ جائیں گے، منزل تک پہنچ جائیں گے. سوال یہ ہے کہ جب میں کشتی میں سوار ہو جاتا ہوں تو حرکت کون کرتا ہے؟ موشن کس کی صفت ہے؟ موومنٹ، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا، یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ میں کرتا ہوں یا کشتی؟ دیکھیے جب ہم کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں تو کشتی میں سوار ہونے کے بعد ہمیں پیدل چلنے کی ضرورت نہیں آتی ہے، وہ کشتی خود ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک ہمیں لے جاتی ہے. شاید یہاں یہ لطف بھی موجود ہو کہ میں فقط اپنی ذمہ داری انجام دوں، کام ان کا ہے مجھے نچلے درجے سے اوپر والے درجے تک لے جائے. میرا کام ہے فقط اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ رکھنا، میرا کام ہے فقط گناہوں سے بچے رہنا، میرا کام ہے وہ جو واجبات ہیں انہیں انجام دینا، میرا کام ہے فقط محرمات سے بچنا. پہلے مرحلے میں محرمات سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا، واجبات کو انجام دینا.
اور پھر اس کے بعد مستحبات. جب مستحبات کی باری آئے گی تو جس طرح سے واجب کو انجام دینے اور حرام سے بچنے کی وجہ سے ایک پاکیزگی آتی ہے اور ایک قابلیت استعداد حاصل ہوتی ہے، مستحبات کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتی ہے. اور جتنے زیادہ پھر وہ انجام دیتا ہوں تو آہستہ آہستہ جتنی استعداد ہوتی ہے اتنے میں بلند مراتب تک چلا جاتا ہوں. لیکن کون لے کر جاتا ہے؟ میرا عمل نہیں. اس لیے اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں کرنا اور نہیں اترانا کہ میں تو بہت نماز پڑھنے والا ہوں. نہیں، اس کے ذریعے سے بس ایک پاکیزگی ہے، رکاوٹیں نہیں ہے. اور پھر خدا مجھے اہل بیت کے ذریعے سے وہاں تک لے جائے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. اور میں اسی کے لیے خلق ہوا ہوں، میں یہاں پہنچنے کے لیے خلق ہوا ہوں. آپ کیا سوچتے ہیں خدا بند متعال ولایت کا مفہوم حاصل کر لوں یہ چاہتا ہے مجھ سے، یا نہیں خود ولایت کے درجے پر آ جاؤں یہ چاہتا ہے؟ وہ مجھ سے یہ نہیں چاہتا کہ میں ولایت کا مفہوم حاصل کر لوں، وہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں خود ولی اللہ ہو جاؤں. اسی طرح باقی صفات ہیں خدا کی. خدا مجھے بند متعال مجھ سے ان کے مفاہیم نہیں چاہتا کہ میں مفاہیم یاد کر لوں. خدا چاہتا ہے میں پاکیزگی کے نتیجے میں اور واجبات و مستحبات کو انجام دینے کے نتیجے میں مستحق ہو جاؤں، مستعد ہو جاؤں، اس چیز کے لیے آمادہ ہو جاؤں کہ پھر وہ مجھے وجودی اعتبار سے ایک اور درجے تک لے جائے. جب ان وجودی منازل کو طے کروں گا تو میں حقیقی توحید تک پہنچوں گا، مفہومی توحید تک نہیں، حقیقی توحید تک. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. بس اسی لیے، اور میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ اس میدان میں وہ عمل جو نہایت اہم ہے، وہ عمل جو ہمارے نامہ اعمال میں نہایت اہم ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ ہے محبت اہل بیت علیہم السلام. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے بغیر میں باقی اعمال انجام دیتا رہوں تو اس ایک عمل کو انجام نہ دینا ان سارے اعمال کو گرا جائے گا. جناب رسول خدا نے فرمایا اے علی، اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں زکوٰۃ میں دے دے، جہاد میں شرکت کرتا رہا ہو، نہ جانے کتنے حج اور عمرے انجام دیے ہوں، سعی کرتا ہوا بین صفا و مروہ کے درمیان میں مر جائے، اگر تیری محبت سے خالی ہوا منہ پہ مار دیے جائیں گے، قبول ہی نہیں ہوں گے. لیکن اس محبت کا مطلب کیا ہے؟ اس محبت کا مطلب ایک مرتبہ پھر نہ سوچئے گا کہ مفہوم محبت ہے. مفہوم محبت نہیں ہے، حقیقت ہے، ایک نورانی حقیقت ہے جو انسان کے وجود میں آتی ہے. ایک نورانی حقیقت ہے، وہ بھی پاکیزگی ہی کے نتیجے میں، معرفت اور پاکیزگی اس کے نتیجے میں انسان کے وجود میں آتی ہے. اور جب یہ آتی ہے تو کیا کیفیت حاصل ہوتی ہے؟ انجذاب النفس. نفس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کھنچتا چلا جا رہا ہے کسی طرف. نفس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کی طرف راغب ہے. دیکھیے جس وقت ہم دنیاوی چیزوں میں، یہ جو ہوائے نفس کی چیزیں ہیں، ان کی طرف کھنچ رہے ہوتے ہیں تو جان لیجئے کہ ابھی بہت چھوٹے درجے پہ کھڑے ہیں. اور ہماری حقیقی محبت انہی مادی چیزوں سے، جبھی تو نفس ان کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے. لیکن اگر پاکیزگی زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ پاکیزگی مجھے بڑے درجے کی پاکیزگی کی طرف کھینچے گی. وہی جن کے بارے میں خدا نے کہا انہیں ہم نے ویسے پاکیزہ رکھا ہے جیسے پاکیزگی کا حق تھا. یہ خود بخود اس طرف کھنچے گا، یہ خود بخود اس کی طرف کھنچے گا. اس کی خواہش یہ ہوگی کہ مجھ میں جو پاکیزگی ہے یہ کسی طرح سے شدید ہو جائے، ان جیسی پاکیزگی ہو جائے. اس درجے کی نہیں ہو سکتی ہے، اس درجے کی نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال اس کی ہمیشہ کوشش رہے گی کہ گام بگام، قدم بے قدم یہ اسی کی طرف بڑھتا جائے. پھر جتنا زیادہ یہ اس کی طرف بڑھے گا اس محبت کی وجہ سے. محبت ایسا نہیں ہے
مثلا یہ جو عام طور سے دنیا میں بولی جاتی ہے محبت، وہ محبت نہیں ہے، اس کا نام محبت رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے اوقات میں وہ پستی کی طرف کھینچتی ہے اور یہ بلندی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اس کا مطلب ہے وہ محبت نہیں ہے. یہ والی محبت یہ مجھے بلندی کی طرف بلاتی ہے، وہ والی محبت مجھے پستی کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوئیت ختم ہو جائے، کسی طرح انسان ایک ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں وہ اپنے محبوب کا آئینہ بن جائے. آہستہ آہستہ انسان بولتا اس طرح سے ہے جیسے محبوب بولتا ہو، چلتا اس طرح ہے جیسے وہ چلتا ہو، پہنتا وہ ہے جو اسے اچھا لگتا ہے، کھاتا وہ ہے جو اسے اچھا لگتا ہے، وہ باتیں نہیں کہتا جو اسے ناپسند ہیں. اس طرح کی ایک کیفیت ہوتی. اگر واقعاً یہ نور محبت ہمارے دلوں میں پاکیزگی کے نتیجے میں آ جائے تو پھر ہم اسی طرح سے کھنچتے چلے جائیں گے. بولیں گے وہ جو انہیں اچھا لگے، کھائیں گے وہ جو انہیں اچھا لگے، چلیں گے ویسے جیسے انہیں اچھا لگے. ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرمایا کل صبح مسجد میں جو سب سے پہلے آئے گا میرے بعد میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. سوچئے جنت کی بشارت، وہ بھی رسول کی زبانی، معمولی چیز نہیں ہے. تو سب شوق میں ہوں گے، مشتاق ہوں گے اس بات کے کہ ہمیں رسول کے دہن مبارک سے. دیکھیے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم لوگ اس طرح سے ہیں کہ ہمیں جنت کا اشتیاق ہے، ورنہ روایت میں ہے کہ 4 لوگوں کی جنت مشتاق ہے. ان الجنت لتشتاق لاربعہ، جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. کون؟ سلمان و مقداد و عمار و علی. انہیں جنت کا شوق نہیں ہے، یہ جنت کے مشتاق نہیں، جنت ان کی مشتاق ہے. جب سب بیٹھے ہوں گے انہیں بھی شوق ہوگا، معلوم ہوگا، پہلے سے پتا ہوگا، رسول خدا نے بیان کر دیا ہوگا. لیکن ایک مرتبہ پھر رسول کی زبان سے سننے میں مزہ تو آئے گا، لطف تو آئے گا. تو اس دن سارے پہلے جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. حضرت سلمان بھی عام طور سے جس وقت جاتے تھے اس سے پہلے چل پڑے. اب جو مسجد کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا مسجد کے باہر فقط ایک شخص کے قدموں کے نشان ہیں. پھر خوش ہو گئے ہوں گے، سوچا ہوگا کہ مسجد میں جاؤں گا، رسول خدا بیٹھے ہیں، ان سے میں بشارت دے لوں گا. اب جو مسجد میں گئے تو دیکھا رسول بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ سوال کیا، مولا میں نے غور سے دیکھا ہے باہر فقط ایک شخص کے قدموں کے نشان ہیں. مولا نے جواب دیا علی اس جگہ قدم نہیں رکھتا جہاں رسول نے نہ رکھے ہو. آپ سوچئے کس درجہ عشق میں گرفتار ہوں گے، جہاں چلتے بھی ویسے ہیں جیسے محبوب چلتا ہے، قدم بھی وہی رکھتے ہیں جہاں رسول خدا رکھتے ہو. ہم سے کیا چاہتے ہوں گے؟ ہم کہاں قدم رکھیں؟ وہ جہاں وہ نہیں چاہتے وہاں نہیں. خصوصاً جوان، چونکہ جوانی میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی. میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ مایوس ہو جائیے، ایسا نہیں ہے. اتنی شدید ہے ان کی محبت کہ جوان اور بوڑھوں سب کو کھینچ لیتی ہے. لیکن بعض اوقات جوانوں میں استعداد زیادہ ہوتی ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. جب اس طرح کی کیفیت میں ہیں تو پھر ان کی پوری خواہش کیا ہوتی ہے؟ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے میں کسی طرح سے اپنے محبوب کی جلوہ گاہ ہو جاؤں. وہی خواہش جو اہل بیت علیہ السلام کی، وہ اپنے محبوب کی جلوہ گاہ ہیں. خدا متعال کی صفات کی جلوہ گاہ ہیں اہل بیت. اور سلمان منا اہل البیت ہو کے بتا رہے ہیں کہ میں اہل بیت کی صفات کی جلوہ گاہ ہوں. اس طرح سے عمل کیا ہے، خالی باتوں سے نہیں ہوگا. باتیں خالی ہمیں نہیں لے کے جائیں گی کہیں پر.
میں نہیں کہہ رہا ہوں باتیں ضروری نہیں ہیں، یہ باتیں اچھی ہیں، انہی کے ذریعے سے بہرحال ہم لوگوں کو ایک سپارک ملتا ہے، ایک پش ملتی ہے، دھکا ملتا ہے کہ ہم اس طرف جائیں. لیکن اگر ہم یہیں پر رک جائیں تو نہیں، پھر ایسا نہیں ہوگا. اگر ایک شخص کسی مرض میں مبتلا ہو، بیمار ہو، اور وہ کہے کہ فلاں صاحب بہت قابل ڈاکٹر ہیں اور بہت مخلص بھی ہیں اور میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں، تو کیا یہ کہنے سے اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، مرض ٹھیک نہیں ہوگا. مرض کب ٹھیک ہوگا؟ جب وہی قابل و مخلص و محبوب ڈاکٹر جو دوا لکھ کے دے اسے استعمال کیا جائے. اگر اسے استعمال نہ کیا جائے تو نہیں، پھر مرض دور نہیں ہوگا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. محمد و آل محمد. تو یہی ہے ہماری ذمہ داری. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے ہدف تک جائیں تو بالآخر جتنا سیکھا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو نہیں سیکھا خدا وہ بھی سکھلا دے گا. جو نہیں سیکھا خدا وہاں تک پہنچا دے گا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. گویا ایک نا ختم ہونے والا سفر ہے خداوند متعال کی طرف، ایک نا ختم ہونے والا. لیکن اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو کیا ہوگا؟ فرض کریں خدا نہ کرے اگر آج ہی مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد میں ہوں اور میری حالت جو حاصل ہوئی تھی، موقع ہاتھ سے چلا گیا. مختلف عوالم سے ہوتا ہوا اس عالم میں آیا اس لیے کہ اپنے آپ کو سنوار سکوں، بنا سکوں، اہل بیت کے شبیہ بن سکوں، ان کے لیے آئینہ بن سکوں، ان چیزوں کو حقیقی اعتبار سے حاصل کر سکوں. اور خدا نے پھر مجھے 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال اجازت دی کہ میں یہ کام کروں، لیکن میں نے وہ نہیں کیا اور پھر موت آئی اور فرصت ہاتھ سے چلی گئی. مایوس نہیں میں کرنا چاہتا ہوں کسی کو. جو معنوی سفر ہوتا ہے وہ مادی سفر کی طرح نہیں ہوتا. مادی سفر میں بعض اوقات طولانی مدت درکار ہوتی ہے. معنوی سفر انسان شروع کرے، یہاں پر منقطع بھی ہو جائے، برزخ میں جاری رہے گا. لیکن یہاں شروع کرنا پڑے گا. میں شروع کروں اور اس سفر میں باقی رہوں. علماء نے کہا اگر کوئی شخص اپنی پاکیزگی کا سفر، واجبات کو انجام دینے کا، حرام سے بچنے کا اس دنیا میں شروع کرے اور پھر اس کے بعد وہ بے شک مر جائے، اگر یہاں پر اعلیٰ کمالات تک نہیں پہنچے گا تو اسے برزخ میں تکامل عطا کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ برزخ اس کی ایسے ہی رہ جائے گی، اسے برزخ میں تکامل عطا کیا جائے گا. بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو یہاں پر اسے نہیں ملی ہوں گی اور وہاں پر مل جائیں گی. بعض اوقات اس لیے کہ میرے ہاتھ سے فرصت نکل گئی، بعض نعمتیں ایسی ہیں جو یہاں مل ہی نہیں سکتی ہیں. توجہ کیجئے، بعض نعمتیں ایسی ہیں جو اس دنیا کے لیے ہیں ہی نہیں. آیت اللہ سید احمد خانساری نہایت بزرگ عالم دین، اتنے بزرگ تھے وہ. میں نے عرض کیا قرآن والی بات ان کے بارے میں کہ ایک مرتبہ ان کا آپریشن ہونا تھا تو ڈاکٹروں نے کہا آپ کو بے ہوش کرنا ہے، اور انہوں نے منع کیا اور کہا کہ جس وقت تم آپریشن شروع کرو گے مجھے بتانا، میں قرآن کی تلاوت شروع کروں گا. انہی کی بات بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ کسی نے خواب میں انہیں دیکھا، کہا ذرا برزخ کے احوال بتائیے. کہا برزخ میں ہمیں علی کے فضائل بتائے جاتے ہیں. کہا کیا مطلب ہے وہاں پر آپ کو مولا کے فضائل بتائے جاتے ہیں؟ کہا اس عالم رنگ بو میں اتنی سکت نہیں تھی کہ سارے فضائل آ جاتے، گنجائش ہی نہیں تھی. یعنی گنجائش ہی نہیں تھی یہاں پر. اگر میں پاکیزگی کے عمل میں نے قدم رکھا، خدا کرے میری برزخ بھی ایسے ہو، وہاں پر ہمیں مولا کے فضائل بیان ہوں جو یہاں ہماری عقلوں میں نہیں آتے ہیں، وہ ہمارے لیے وہاں بیان ہوں. آغا جواد ملکی تبریزی، اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں، انہی کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کے فوت ہونے کے بعد کسی شاگرد نے انہیں خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ قنوت کی حالت میں. انتظار کیا کہ یہ نماز ختم ہو تو کچھ پوچھوں، کچھ بات کروں. ایک آواز سنائی دی کہ تم قیامت تک انتظار کرتے رہے، اس کا قنوت ختم نہیں ہونا. کیوں؟
اس لیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے خدا سے یہ طلب کیا تھا میری برزخ قنوت کے حالت میں قرار دے. یعنی یہاں کرنا پڑے گا ہمیں کچھ. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر میں مثلاً اگاؤں چنا اور کاٹوں گندم. نہیں، ایسے نہیں ہونا. جو یہاں میں اگاؤں گا، یہاں پر میں بیج بوؤں گا، وہ وہاں کاٹ رہا ہوں گا. خواہشات سے نہیں ہونا، عمل سے ہونا. خدا ہم سب کی مدد کرے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہ. لیکن اس سفر کو کہاں سے شروع کریں؟ میں نے عرض کیا سب سے زیادہ ضروری حرام سے بچنا، واجبات کو انجام دینا ہے. انہی واجبات میں سے ایک محبت اہل بیت ہے. لیکن جب بات آئے معاملات کی، لوگوں سے تعامل کی، تو انسان کو اپنے گھر سے یہ سفر شروع کرنا چاہیے. ماں باپ، بیوی، بچے، شوہر، اس میدان میں انسان کو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ میں عبادتیں تو بہت زیادہ کرتا رہوں، لیکن جب بات آئے مومنین کے ساتھ تعامل کی، ان کے ساتھ انٹریکشن کی، تو ان کے سامنے بھی بعض اوقات میں بہت اچھا بنا رہوں، لیکن گھر میں ایک برا انسان ہوں. نہ میں تمیز سے گھر میں بات کر سکتا ہوں، نہ بچوں سے، نہ بڑوں سے، نہ ماں باپ سے. خدا نہ کرے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے ہوں، یا بچے ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے ہوں. وہ خواہش کرتے ہوں کہ جتنی دیر یہ نہیں آتا گھر اتنا اچھا ہے. ایسا نہیں ہو، ایسا نہیں ہو. شروع کرنا ہے تو وہاں سے. خیرکم خیرکم لأہلہ وشرکم شرکم لأہلہ. تم میں جو بہتر ہے، جو اچھا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. لیکن اگر میں گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہوں، باہر منافقت کر رہا ہوں. اگر میں گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہوں اور باہر بہت اچھا ہوں، تو اس کا مطلب ہے منافقت کر رہا ہوں، توجہ نہیں ہے میری. نہیں، اگر میں چاہتا ہوں کہ اس تطہیر کے عمل کو انجام دوں، اس پاکیزگی کے عمل کو انجام دوں، تو مجھے اپنے ہی گھر سے شروع کرنا ہوگا. اور نہیں، پھر وہاں محدود نہیں رہنا ہوگا. جتنے بھی حقوق ہیں بہرحال دوسرے لوگوں کی، ان کی طرف توجہ کرنی ہوگی. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. محمد وعجل فرجہ. ویسے بھی اگر میں یہ کام کر رہا ہوں گا تو بہرحال اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہوں گا، اور ایک فائدہ اس کا یہ حاصل ہو رہا ہوگا کہ مجھے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بغیر کچھ کہے ایک بہتر نسل وجود میں آ رہی ہوگی. اور اگر وہ مجھ سے بہتر رہی اور میرے بعد وہ نیک اعمال کرتی رہی، تو اس کے اعمال کا ثمر مجھے برزخ میں ملتا رہے گا. ایک مرتبہ پھر مجھے فائدہ اس کا ملتا رہے گا. اور ماں باپ کے سامنے پھر اگر ماں باپ اس طرح سے بہرحال زحمتیں اٹھاتے ہیں، یہ تو میں نے ہماری ذمہ داریاں ماں باپ کی جہت سے اور بیگم بچوں کی جہت سے بیان کی. ماں باپ کی بھی بہرحال یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ماں باپ کا احترام کریں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ بہتر پرورش کرنے کی کوشش کریں. 3 جگہوں پر علماء نے کہا ہے اپنے آپ کو زمین پر گرائیے، یعنی تواضع کریں اور شدت سے تواضع کریں. اس طرح سے ہے جس طرح سے ایک گیند ہو، جتنی شدت سے آپ اسے زمین پہ ماریں گے وہ اتنی قوت سے بلندی پہ جائے گا. آرام سے مارا تو تھوڑی بلندی، زور سے مارے تو زیادہ بلندی. کون سی 3 جگہیں؟ 1 خدا کے سامنے، 2 اہل بیت کے سامنے، تیسرا ماں باپ کے سامنے. جس قدر ہم اپنے آپ کو متواضع کریں گے ان کے سامنے، اس قدر بلندی پہ جائیں گے، اس قدر رستہ جلدی طے ہوگا، اس قدر تیزی سے منزل کی طرف جائیں گے، اس قدر تیزی سے ہم میں استعداد ہوگی. اور ان سب کو انجام دیتے وقت وہ پچھلی گفتگو بھولنا چاہیے، رنگ ایک ہونا چاہیے. تمام تر اعمال پہ رنگ کون سا ہو؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. خدا کا رنگ ہو، کوئی اور رنگ نہیں چاہیے خدا کو.
علماء نے بیان کیا خدا بہت غیرت مند ہے، ذرہ برابر کوئی اور نیت ہو خدا اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتا. جب قبول نہیں کرتا ہے تو پھر استعداد ہم میں کیسے ہوگی، پھر تطہیر کیسے ہوگی؟ جب قبول ہی نہیں ہوا تو اس عمل کا اثر کیا ہوگا؟ کوئی اثر نہیں ہوگا. لہذا رنگ ایک ہو، پوری زندگی کا عنوان ایک ہو، پوری زندگی کا رنگ ایک ہو، پوری زندگی کا ہدف ایک ہو. اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، ان کی زندگیوں کا ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی رنگ ہے، ایک رنگ. امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں، جاتے میں کسی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں. اب جو آرام کرتے ہیں تو خواب میں یا بہرحال اس عالم میں آواز آتی ہے کہ یہ قافلہ اپنے مقتلوں کی طرف جا رہا ہے. امام بیدار ہوتے ہیں، کلمہ استرجاع شاید پڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ امام کے بیٹے علی اکبر آگے آتے ہیں، کہتے مولا کیا بات ہوئی؟ مولا نے بتایا تو کیا سوال کیا؟ کہا مولا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی کیا ہم خدا کے رستے پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے یہ موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پہ جا گرے. ایک عنوان ہے، ایک عنوان، حق، خدا، توحید، یہ عنوان ہو. امام حسین علیہ السلام نے کیسی تربیت کی ہے؟ حضرت قاسم ان سے پوچھا کیف عندک الموت؟ تو کیا فرما رہے ہیں؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی. کیوں؟ جب تک زندگی شہد سے زیادہ میٹھی نہ ہو، موت کیسے شہد سے زیادہ میٹھی ہو سکتی ہے؟ جب راہ خدا میں ہے تو زندگی بھی شیریں ہے، جو موت آ جائے وہ بھی شیریں ہے، وہ بھی میٹھی ہے. اہل بیت کے گھر والے اس طرح سے تربیت پائے ہیں. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جس وقت حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لاشے پر گئے تھے، وہ فقط بیٹے کے لاشے پر نہیں گئے تھے، ایک ولی اللہ کے لاشے پر گئے تھے. ایسے کے لاشے پر گئے تھے جو اپنے گفتار میں، اپنے چہرے میں اور اپنے اخلاق میں رسول جیسا تھا. جس وقت بھیج رہے تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو تو کیا فرما رہے تھے؟ کہہ رہے تھے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا گواہ رہنا میں میدان جنگ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کے بہت زیادہ شبیہ تھا، خلقاً و خلقاً و منطقاً. اس کا چہرہ تیرے نبی جیسا، اس کے اخلاق تیرے نبی جیسے، یہ باتیں بھی تیرے نبی جیسی کرتا ہے. کس قدر سخت ہوگا امام حسین علیہ السلام کے لیے، لیکن چونکہ سامنے خداوند متعال اور اس کی رضا اور محبت الہی تھی، اس ایک امتحان سے بھی گزر گئے. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، یقین کر لیجئے شبیہ پیغمبر کو میدان میں بھیجنا بڑا مشکل ہے. 3 جگہیں ایسی تھیں جو امام حسین علیہ السلام جہاں پر اپنی شہادت سے پہلے شہید ہونے کے قریب تھے. کون سی 3 جگہیں؟ ایک تب جب حضرت علی اکبر سج دھج کے امام کے سامنے آ گئے، تیار ہو کر اپنے بابا کے پاس آئے، بابا مجھے جانے دو. دوسرا تب کہ جب جنگ لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے کچھ فرصت ملی تو ایک مرتبہ واپس آئے. جب واپس آئے تو امام نے دیکھا کہ علی اکبر کے جسم سے خون بہہ رہا ہے. شیخ جعفر تستری نے لکھا علی اکبر کی یہ حالت دیکھ کے امام موت کے بہت قریب ہو گئے تھے. تیسرا تب کہ جب ہاشمی جوان اس لاش کو اٹھا کر خیموں کے پاس لائے، امام غور سے علی اکبر کو دیکھ رہے تھے. شیخ جعفر نے لکھا اس وقت حسین موت کے بہت قریب تھے. چھوٹی سی بیٹی آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی بابا یہ کس کی لاش اٹھا کے لائے ہو؟ کیوں پوچھ رہی تھی یہ بیٹی؟ کیوں امام حسین سے سوال کر رہی تھی؟ کیا بھائی کو نہیں پہچانتی تھی؟ یا تو لاشا اتنا کٹ چکا تھا
کہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا، یا جانتی تھی اگر میں نے بابا کی توجہ علی اکبر سے نہ ہٹائی میرا بابا مارا جائے گا؟ اجرکم اللہ۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں امام حسین کا تشت میں سر رکھا تھا، چھڑی امام حسین علیہ السلام کی طرف اٹھا رہا تھا، کہہ رہا تھا حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے۔ جناب زینب نے نوحہ پڑھا، کیا کہا؟ کہا علی اکبر کے جانے سے پہلے میرا بھائی بوڑھا نہیں تھا۔ علی اکبر کا جانا میرے بھائی کو بوڑھا کر گیا۔ امام حسین جب آخری وقت خیمے میں آئے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام بیدار ہوئے، پہچان نہ سکے بابا کو۔ امام حسین علیہ السلام سے پوچھنا شروع کیا، میرے چچا مسلم ابن اوسجہ کہاں ہے؟ کہا مارے گئے۔ پوچھا حبیب کہاں ہے؟ مارے گئے۔ زہیر بن کین کہاں ہے؟ مارے گئے۔ ایک مرتبہ پوچھا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ امام حسین اپنے منہ سے کہہ نہ سکے میرا علی اکبر مارا گیا۔ کہا اے زین العابدین، میرے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی باقی نہ رہا۔ دل کی کیفیت سمجھ سکتے ہیں کیا کیفیت ہوگی؟ جوان بیٹا ہو، بوڑھا باپ ہو۔ یہ جو ایران عراق کی جنگ تھی اس میں بہت سے جوان مارے گئے، اور پھر جب وہ مارے گئے تو ان کے گھر والوں کا لوگ خیال رکھتے تھے، احترام کرتے تھے۔ ایک شخص نے ایک بوڑھے کو جو شہید کا باپ تھا گلی میں کسی جگہ کھڑے ہوئے دیکھا، اس کے پاس گیا، اس سے جا کے کہا آغا بتائیے کہ میں کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ شہید کا باپ تھا۔ اس نے کہا نہیں، کوئی مدد نہیں چاہیے، آپ چلے جائیے۔ وہ چلا گیا، اپنا کام کاج کر کے واپس آیا، دیکھا پھر وہ بوڑھا وہیں کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا آپ بتلاتے کیوں نہیں ہیں، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اگر کوئی کام ہے، کوئی مدد ہو تو میں کرتا ہوں۔ کہا اگر تم مجھے جانتے ہو اتنا بتلا دو میرا گھر کدھر ہے۔ مجھے اپنے گھر کا رستہ بھول گیا ہے۔ بوڑھا باپ جوان کی لاش پہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے جناب علی اکبر، آ کے کہا بابا مجھے لڑنے کی اجازت دو۔ مقتل کے جملے ہیں، امام نے خود سے دستار باندھی، خود سے کمر بند باندھا، خود سے تلوار دی، کہا پھوپھیوں سے، ماؤں بہنوں سے وداع کر لو۔ ایک مرتبہ وداع کیا، بعض علماء نے کہا بہت سخت تھا یہ وداع۔ بعض علماء کہا کرتے تھے کہ در خیمہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا، یعنی علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں زیارت کر رہی ہے۔ آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس، مولا نے اجازت دی۔ جب چلنے لگے تو علی اکبر نے محسوس کیا کہ ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ آ رہا تھا۔ شیخ جعفر تستری نے لکھا شدت غم سے امام حسین علیہ السلام کبھی کربلا کی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ سوچئے کس دل سے گئے ہوں گے حضرت علی اکبر۔ جنگ کرنا شروع کی، جنگ کر رہے ہیں، ادھر امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ در خیمہ پہ بی بی کھڑی تھی، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی حسین کے چہرے کو دیکھ کے پتا چل سکتا ہے علی اکبر کس حالت میں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی رنگت بدلی۔ بعض لوگوں نے لکھا بی بی نے پوچھا مولا کیا میرا بیٹا مارا گیا؟ جواب دیا نہیں، ایک پہلوان آیا ہے علی اکبر کے مقابلے میں۔ بعض علماء نے کہا یہاں پر جناب علی اکبر کی والدہ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، کیا کہہ رہی تھی؟ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، تجھے حسین کے خشک ہونٹوں کا واسطہ۔ علی اکبر کو بابا سے ملا۔ حضرت علی اکبر واپس آئے، امام نے دیکھا کیا حالت ہے، زخموں سے خون بہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ بابا یہ تلوار بھاری محسوس ہونے لگ گئی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو۔
ایک مرتبہ مولا نے کہا علی اکبر میری زبان اپنے دہن میں رکھو. شاید آخری مرتبہ بیٹے کو چومنا چاہتا تھا حسین. پھر اس کے بعد اپنی انگوٹھی رکھی. کیا کہا؟ علی اکبر تھوڑی دیر بعد نانا رسول خدا تمہیں سیراب کر دیں گے. لیکن ذرا سوچ کے بتلائیے کہ جناب علی اکبر کا دل کس حالت میں ہوگا. سوچتے ہوں گے کاش میں نے بابا کو نہ بتایا ہوتا، میں بہت پیاسا ہوں. ایک مرتبہ میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی. ایک ظالم نے چھپ کے برچھی ماری، جناب علی اکبر کے سینے میں لگی. اپنی دونوں باہیں ذوالجناح کے گھوڑے کی گردن میں ڈالی. گھوڑا لشکر اعداء میں داخل ہوا. روایت کے جملے ہیں فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا. جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار چلانا شروع کر دی. اجرکم اللہ. لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہوا. ادھر امام حسین نے مقتل کا رخ کیا. زمین کربلا پہ دوڑ رہے تھے، آواز دے رہے تھے علی علی. یا تو کہہ رہے تھے علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، یا اپنے بابا کو آواز دے رہے تھے اے خیبر کو اکھاڑنے والے بابا آئیے دیکھیے میں بیٹے کا لاشا اٹھانے جا رہا ہوں. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ لاشا جوان کے پاس پہنچے. کیا کیا؟ سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا. کبھی سینے سے سینہ لگاتے تھے، کبھی گال پہ گال رکھتے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ علی اکبر علی الدنیا بعد خلفا. خاک ہو اس زندگانی پر علی اکبر تیرے بعد. اس کے بعد لاشے کو اٹھانے کی کوشش کی. جب لاشا نہ اٹھ سکا آواز دی ہاشمی بچاؤ. بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین. الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم. خدا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، جناب علی اکبر علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا واسطہ، جناب علی اکبر کی والدہ کی مظلومیت کا واسطہ. راوی کہتا ہے کہ وہ مدینے گیا، بنو ہاشم کے محلے میں گیا تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، لیکن اس قدر شدید تھی کہ وہ برداشت نہ کر سکا. ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک خادم ملازمہ باہر آئی، پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا علی اکبر کی ماں رو رہی ہے. خدا تجھے واسطہ ہے اہل بیت کی مظلومی کا. مولا ہم سب کے، ہمارے رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، دوستوں کے، خدا گناہ کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما. مولا ہمیں طاقت عنایت فرما کہ ہم دوبارہ گناہ نہ کریں. ہمیں اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی، ہمیں اور ہماری نسلوں میں اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی ایسی معرفت، محبت، ولایت و ذکر عطا فرما کہ اس کے بعد ہم گناہ نہ کریں. خدا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما. خدا مادی و معنوی رزق عنایت فرما. جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا خدا اپنی بارگاہ سے خیر عطا فرما. خدا ہم سب کو خیر عطا فرما. خدا رزق حلال واسع عنایت فرما. بیماروں کو، جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، جنہیں آپ جانتے ہیں، جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، خدا صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے بچوں کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے. خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما.
خدا مظلومین عالم کی نصرت فرما، خدایا دشمنان عزاداری، دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام، خدا اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود قرار دے۔ خدایا یہ ملک، اسے جو لوگ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے جو یہ بل بنایا گیا ہے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے، خدایا ان کی ان بری نیتوں کو ان کے ساتھ دفن کر دے۔ خدایا ہم سب کو زمان غیبت میں، خصوصاً ان دنوں میں اور اس کے بعد بھی، خدا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور انہیں انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا ان علماء کو جن لوگوں نے پرسوں کانفرنس میں شرکت کی ہے اور اسی طرح سے ذاکرین کو جو اس قوم کو ان کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں، خدا ان سب کو جس طرح سے اس دن ہم نے دیکھا اتحاد و وحدت عنایت فرما۔ خدا مزید ہمت و طاقت عنایت فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مولا وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے کم عقلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ خدا ہمیں اپنا خیر عطا فرما، عاقبت بخیر قرار دے۔ خدا اس مجلس کا انعقاد کرنے والے، اس میں شرکت کرنے والے منتظمین، کسی طور سے حصہ لینے والے سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔